السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم انشاءاللہ سورۃ بقرہ کی آیت نمبر 2 پڑھیں گے۔ الحمدللہ سورۃ بقرہ کی آیت نمبر 1 ہم پڑھ چکے تھے، اور آج ہم سورۃ بقرہ کی آیت نمبر 2 پڑھیں گے۔ تو آپ نے لیسن کا توجہ کے ساتھ سننا ہے تاکہ آپ کو اس میں کسی بھی قسم کی پرابلم نہ رہے، ٹھیک ہے؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما ربي زدني علما ربي زدني علما اللهم بارك لنا في اوقاتنا۔ آیت نمبر 2 آف سورۃ بقرہ۔ جی، ذالک یہ کل کتاب کتاب ہے، لا ریبہ لا نہیں، ریبہ شک، فیہی اس میں، ذالک الکتاب یہ وہ کتاب ہے، لا ریبہ فیہی جس میں کوئی شک نہیں، ہدن ہدایت ہے، للمتقین متقیوں کے لیے، ہدن للمتقین متقیوں کے لیے، پرہیزگاروں کے لیے ہدایت ہے۔ اب تفسیر کی طرف آتے ہیں۔ سب سے پہلے اس کا ٹوٹلی ترجمہ دیکھ لیجئے۔ یہ وہ کتاب ہے جس میں کسی شک کی گنجائش نہیں، یا جس میں کوئی شک نہیں، ہدایت ہے متقیوں کے لیے، یہ کہہ لیں کہ پرہیزگاروں کے لیے، یا آپ یہ بھی کہہ سکتے ہیں ہدایت ہے ڈرنے والوں کے لیے۔ تفسیر کی طرف آ جاتے ہیں۔ سب سے پہلے ذالک الکتاب، یہ کتاب ہے، کون سی کتاب ہے؟ قرآن پاک۔ کس نے نازل کی؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے، یہ تو ہمیں پتہ ہے۔ اب نیکسٹ ورڈ دیکھیں، لا ریب فیہ، اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ کیوں نہیں ہے شک؟ اس کے بارے میں ڈسکس کرتے ہیں۔ دیکھیں، اگر کوئی بک کہہ لیں کہ تفسیر جو اسلامک بکس ہیں ان میں زیادہ تر ایسا ہوتا ہے کہ اگر کوئی اسلامک بک کسی نے حافظ نے یا کسی مولانا نے لکھی ہوتی ہے تو اس بک کو چیک کرنے کے لیے جو جس نے یہ بک رائٹ کی ہوتی ہے، کسی رائٹر نے، اس سے جو زیادہ لیول پہ ہوتے ہیں نا لوگ، جو زیادہ لیول پر کہہ لیں کہ بکس رائٹر، وہ چیک کرتے ہیں اس بک کو کہ اس میں کوئی مسٹیک تو نہیں اس نے کی، پھر وہ بک کو وہ کیا نام ہے لانچ کیا جاتا ہے۔ ادروائز اگر اس میں کوئی مسٹیک ہوتی ہے تو یا تو وہ اس بک کو بعد میں بند کر دیا جاتا ہے، یا اس بک کو لانچ ہی نہیں کیا جاتا، ٹھیک ہے؟ اس طرح ہی ہے نا۔ تو اب یہ جو کتاب ہے قرآن پاک، اس وجہ سے جو دوسری جو کہہ لیں کہ دنیاوی کتابیں ہیں اس میں شک رہتا ہے، جب تک ہم اس کی اب تو کہتے ہیں نا کہ حدیث کا بھی لگا لیں کہ نہیں یہ حدیث صحیح ہے کہ نہیں ہے، اس کی سند ہے کہ نہیں ہے۔ تو جو کتاب ہے اللہ تعالیٰ کی قرآن پاک ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ جس نے دنیا کو پیدا کیا، جس نے سب کو پیدا کیا، حیوانات کو، نباتات کو، دنیا کو، کہ اب تک غرض جتنے بھی چیزیں پیدا ہو چکی ہے دنیا میں آ چکی ہیں، سب اللہ تعالیٰ کی وجہ سے ہے نا۔ تو جب اس نے اس کتاب کو پیدا کیا ہے تو اس میں شک پھر کسی قسم کا ہوگا، ٹھیک ہے؟ تو اس میں کسی قسم کا شک نہیں ہے۔ اب نیکسٹ طرف آ جاتے ہیں، ہدی للمتقین، یہاں سے مومنین کے 6 صفات کا بیان شروع ہو رہا ہے۔ مومنین کی ایسے 6 ایبیلٹیز جو ان میں اگر پائی جاتی ہوں تو وہ سچے مومن ہیں۔ نمبر 1، ہدل، ہدایت ہے، للمتقین، کن کے لیے؟ پرہیزگاروں کے لیے۔ تو متقی، تقوی، پرہیزگار، متقین، تقوی۔ تقوی کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ تقوی کا ڈسکس کرتے ہیں۔ تقوی کا مطلب ہوتا ہے ڈرنا، گناہوں سے بچنا۔ کن گناہوں سے بچنا؟ جن سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے بچنے کا حکم دیا ہے، اسے تقوی کہتے ہیں۔ اب ہدل، ہدایت کن کے لیے ہے؟ جو اللہ تعالیٰ سے ڈرتے ہیں۔ صاف واضح ہے کہ ہدایت ان کے لیے نہیں ہے جو اللہ سے نہیں ڈرتے، اللہ کی نافرمانی کرتے ہیں۔ نمبر 1 ہدایت ان کے لیے ہے جو اللہ سے ڈرتے ہیں، ٹھیک ہے؟ تو جب انسان تقوی کرتا ہے تو تب کیا ہوتا ہے کہ انسان کو ہر وقت لگتا ہے کہ جیسے اللہ اسے دیکھ رہا ہے۔ تقوی کا آسان طریقہ یہ ہے کہ اگر انسان یہ ماننے لگ جائے نا
کہ وہ کوئی غلط کام کر رہا ہے تو اللہ اسے دیکھ رہا ہے، اگر وہ کہ چاہے غلط کام تنہائی میں کر رہا ہو یا چاہے وہ غلط کام سب کے سامنے کر رہا ہو، کسی سے کہہ لے کہ بدتمیزی کی، کسی سے کہہ لے کہ اپنے فیملی ریلیٹیو سے اپنا ریلیشن شپ بریک کر لینا، بری چیزیں دیکھنا، یا کہہ لیں کہ بری باتیں سننا یا بری صحبت میں بیٹھنا، اگر ہم میں تقوی ہوگا، جتنے بھی کام ہیں یہ سارے برے، اگر سے وہ کام جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے حرام ٹھہرایا ہے، تو جب ہم ان کاموں کو سے پرے جانے لگ جائیں گے نا، جب ہم ان کاموں کو اگنور کرنے لگ جائیں گے، جب ہم کہیں گے کہ نہیں ہم نے یہ کاموں سے دور جانا ہے، اس کام سے ہم نے دور جانا ہے، تب تقوی ہے، تب اللہ تبارک و تعالیٰ کی ہدایت اس انسان کی طرف پہنچی ہے۔ تقوی کے بارے میں ایک بزرگان دین نے یوں بھی فرمایا ہے کہ تقوی یہ ہے کہ تیرا خدا تجھے وہاں نہ پائے جہاں اس نے منع فرمایا ہو، کہ تیرا خدا تجھے وہاں نہ پائے جہاں اس نے منع فرمایا ہو۔ کہاں نہ پائے؟ اگر کوئی حرام ریلیشن میں فار ایگزامپل ہم چلے گئے ہیں تو اس ریلیشن کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے حرام ٹھہرایا ہے، ٹھیک ہے، تو اس سے ریلیشن میں جب ہم جائیں گے تو ہم کیا کریں گے کہ ہم تقوی کے لیمٹس کو کراس کرنا شروع کر دیں گے، ہم تقوی کے لیمٹس کو بریک ڈاؤن کرنا شروع کر دیں گے۔ تو اس کی سب سے بڑی اگزامپل میں نے دی کیونکہ آج کل ہر فیمیل جانے انجانے میں کوئی ایسی مسٹیک ہو جاتی ہے، اس وجہ سے میں نے اس چیز کی اگزامپل لے کر آئی ہوں یہاں پر۔ اب دیکھیں تیرا خدا تجھے وہاں نہ پائے جہاں اس نے منع فرمایا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے حرام ریلیشن رکھنے سے منع فرمایا ہے نا، تو جب ہم اس حرام ریلیشن کو ختم کر دیں گے یا اس حرام ریلیشن سے بچ جائیں گے، تب ہمیں جو تقوی آئے گا، ٹھیک ہے۔ اس کے علاوہ بھی تقوی کے بہت سے ایگزامپلس ہیں، یہ میں نے ایک ایگزامپل دی ہے کہ یہ مین پرابلم ہے ہر انسان کی۔ تو آپ نے کیا کرنا ہے، اگر آپ کسی بیڈ ریلیشن میں ہیں، آپ کسی حرام ریلیشن میں ہیں، تو سب سے پہلے تو آپ نے، اگر وہ انسان سچا ہے اسے کہے کہ میرے گھر رشتہ بھیجے، مجھ سے نکاح کرائے، اگر تو وہ نکاح کراتا ہے ٹھیک ہے، اگر وہ نہیں کراتا تو آپ کے لیے لازمن ہے کہ اس حرام ریلیشن کو آپ توڑ دیں۔ آپ یہ نہ سوچیں میں کیسے رہوں گی، میں اس کے بغیر کیسے جیوں گی، میں مر جاؤں گی، اس طرح نہیں سوچنا آپ نے اس ریلیشن کو چھوڑنا ہے، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو حکم ہے۔ یاد رہے کہ آپ اللہ تبارک و تعالیٰ کی لیمٹس کو بھی کراس کر رہے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو ہمیں حدود دیے ہیں کہ ہم نے ان حد میں رہنا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں واضح بتا دیا کہ یہ حرام ہے اور یہ حلال ہے۔ یاد رہے کہ آپ نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی بھی نافرمانی کی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی نافرمانی کی، رائٹ، اپنے جو گھر والوں کا مان توڑا، رائٹ، اپنے جو ہمارے ماں باپ نے ہماری پرورش کی ہے، ہمیں اتنا بڑا کیا کہ آج ہم اپنے پیروں پر چلتے ہیں، اپنے ہاتھوں سے کھاتے ہیں، ہم ایک پرسنالٹی ہیں، اس کی ہم نے اپنے ماں باپ کو دھوکہ دیا، اور اسپیشلی ہم نے کس کو دھوکہ دیا؟ اپنے فیوچر ہسبینڈ کو، جس کے ساتھ ہم نے آگے چل کے زندگی گزارنی ہے، ٹھیک ہے، جس کے ساتھ ہم نے آگے چل کے زندگی گزارنی ہے۔ آپ سوچیں کہ اگر آپ ایک ان کے لڑکی ہیں، کنواری ہیں، ٹھیک ہے، آپ سوچیں سنگل گرل ہیں، کہ اگر آپ امیجن کریں اسی وقت کہ اگر آپ یہ سوچیں کہ اگر آپ کی جس کے ساتھ شادی ہونی ہے یا ہوگی، اگر اسے یہ پتہ چلے کہ آپ شادی سے پہلے اس لڑکے کے ساتھ حرام ریلیشن میں تھی، اس لڑکے کے ساتھ آپ باتیں کیا کرتی تھی، میسیجز پر، کالز پر ملتی تھی، تو وہ اس کا کیا ریئیکشن ہوگا؟ ٹھیک ہے، یہی کافی ہے آپ کو سمجھانے کے لیے۔ تو تقوی کے بارے میں قرآن پاک میں بھی یوں ہے کہ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون، کیا؟ اے ایمان والو، اللہ سے ڈرو جیسا اسے ڈرنے کا حق ہے، اور ضرور تمہیں موت آئے لیکن صرف اسلام کی حالت میں۔ ایک اور جگہ پر ارشاد فرمایا ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وقولوا قولا سدیدا یصلح لکم اعمالکم ویغفر لکم ذنوبکم ومن یطع اللہ ورسولہ فقد فاز فوزا عظیما۔ کیا فرمایا؟ اے ایمان والو، اللہ سے ڈرو اور سیدھی بات کہا کرو، اللہ تمہارے اعمال تمہارے لیے سنوار دے گا، ٹھیک ہے، اور تمہارے گناہ بخش دے گا، اور جو اللہ اور اس کے رسول کی فرما برداری کرے اس نے بڑی کامیابی پائی۔ کس لیے پائی؟ اس نے تقوی کیا، اس نے تقوی اختیار کیا، اس نے پرہیزگاری اختیار کی، اس نے گناہوں سے نفرت اختیار کی، اس لیے اس نے کامیابی پائی۔ اس کے علاوہ حضرت امام احمد رضا خان علیہ رحمۃ اللہ کے فرمان کے مطابق تقوی کی 7 قسمیں ہیں۔ نمبر 1، کفر سے بچنا،
نمبر 2 بد مذہبی سے بچنا، کہ اپنے مذہب پر کے مطابق رہنا، کبیرہ گناہ سے بچنا۔ کبیرہ گناہ کون سے آپ کو پتہ ہے کہ جو توبہ سے معاف ہوتے ہیں، توبہ کے بغیر معاف نہیں ہوتے۔ صغیرہ گناہ سے بچنا، شبہات سے پرہیز کرنا، کہ کسی چیز میں شک کرنا کہ کہیں اس چیز میں کوئی اسلام کے اباؤٹ کوئی شک تو نہیں ہے۔ نفسانی خواہشات سے بچنا، اللہ تعالیٰ سے دور لے جانی ہر چیز کی طرف توجہ کرنے سے بچنا۔ کہ آپ کو پتہ ہے آپ سانگ سنیں گے تو آپ کا نماز سے دل اٹھ جائے گا، آپ کو پتہ ہے کہ آپ سانگ سنیں گے تو آپ کے تلاوت سے دل اٹھ جائے گا، تو آپ نے سانگس کو، میوزک کو چھوڑنا ہے، ٹھیک ہے۔ اور قرآن عظیم ان ساتوں مرتبہ کی طرف ہدایت دینے والا ہے انشاءاللہ، جو ہم آگے پڑھیں گے۔ تو لاسٹ پر میری دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں تقوی اختیار کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین آمین ثم آمین۔ جی تو مورل پر، آیت کے مورل پر آ جاتے ہیں کہ ہم نے آئندہ کے بعد کیا تہیہ کرنا ہے۔ آپ سب میری بہنیں میرے ساتھ اسی وقت یہ تہیہ کریں کہ آپ سب آئندہ کے بعد تقوی اختیار کریں گے، ٹھیک ہے۔ آپ سب آئندہ کے بعد تقوی اختیار کریں گے، کس طرح سے کریں گی؟ نمبر 1 نماز قائم کریں گی، ٹھیک ہے۔ نمبر 2 روزانہ 2 روپے، 3 روپے، 4 روپے، 5 روپے، 10 روپے، جتنا آپ ہو سکتا ہے صدقہ لازمی دیں گے، ٹھیک ہے۔ جب آپ صدقہ دینا اسٹارٹ کریں گے نا، آپ کی لائف میں کیا چینجنگ آئیں گے یہ آپ خود دیکھنے کو ملے گی آپ کو۔ نمبر 3 اگر آپ کسی کے ساتھ حرام ریلیشن میں ہیں تو آپ نے آہستہ 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 ریلیشن کو گیو اپ کرنا ہے، آہستہ آہستہ آپ نے اس ریلیشن کو توڑنا ہے، ختم کرنا ہے، اور صرف اپنے آپ کو، اپنی عزت کو، اپنی خوبصورتی کو صرف اور صرف اس انسان کے لیے بچا کے رکھنا ہے جس کے ساتھ آپ کو اللہ تبارک و تعالی حلال رشتے میں باندھنے والے ہیں، ٹھیک ہے۔ اس کے علاوہ بہت سارے چینجنگ کرنے ہیں، ماں باپ کی فرما برداری کرنی ہے، اگر کوئی کچھ کہتا ہے چپ کر جانا ہے، یہ نہیں کہ اس کے ساتھ بحث کرنا شروع کر دینی ہے۔ اگر آپ بحث کریں گی اختلافات بڑھیں گے، لڑائی جھگڑے ہوں گے جو کہ صحیح نہیں ہے، اتنا پھیلتا ہے جس سے کہ لڑائیاں بہت 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 دیر تک چلتی ہیں۔ تو آپ سب نے ان سب سے بھی پرہیز کرنا ہے، ٹھیک ہے، برے کاموں سے پرہیز کرنا ہے۔ موبائل پر، اسپیشل موبائل پر، سوشل میڈیا سے آپ نے دور جانا ہے۔ سوشل میڈیا سے دور، سب سے پہلے ٹک ٹاک اتنی بری چیز ہے نا آج کل اپنی جنریشن میں، کہ ٹک ٹاک کی وجہ سے بہت سی زندگیاں جو تباہ ہوئی ہیں، بہت سے گھرانے ہیں جن کی عزتیں خراب ہوئی ہیں۔ آپ نے ٹک ٹاک کو اوائڈ کرنا ہے، ٹھیک ہے۔ اس کے علاوہ فیس بک پر، اچھا کہ اگر ہم سوشل میڈیا کو اچھی جگہ کے لیے استعمال کریں گے نا، تو جب ہم اس دنیا سے جائیں گے نا تو وہ اچھی چیزیں ہمارے لیے صدقہ جاریہ ہوں گے۔ اگر ہم سوشل میڈیا کو بیڈ تھنگس کے لیے استعمال کریں گے نا، تو جب ہم کسی اس دنیا سے جائیں گے تو وہی ہم چیزیں ہمارے لیے گناہ کا سبب بنیں گی۔ تو آپ نے خود ڈیسائیڈ کرنا ہے کہ آپ کو اچھی پازیٹیو طرف جانا ہے کہ نیگیٹیو کی طرف جانا ہے، ٹھیک ہے۔ تو آپ سوشل میڈیا کو اچھی چیزوں کے لیے بھی استعمال کر سکتی ہیں۔ کس طرح کر سکتی ہیں؟ فیس بک پر آپ کو حدیث پوسٹ کریں، آپ اپنے موبائل میں صحیح بخاری ڈاؤن لوڈ کر سکتی ہیں، اور روزانہ کی ایک حدیث آپ نے لگا دی پوسٹ، فیس بک پر بھی لگا دی، واٹس ایپ کے اسٹیٹس پر بھی لگا دی، کوئی اسلامک گروپ بنا لے تمام فیمیلز کے جتنی آپ کی فیملی میں ہیں ان کے لیے بنا دی، ٹھیک ہے، ان کے لیے روزانہ آپ نے پوسٹ کر دی۔ تو آپ نے سوشل میڈیا کو اس چیز کی طرف یوز کرنا ہے، ٹھیک ہے۔ تو اس کے علاوہ آپ نے چھوٹے چھوٹے پوائنٹس کا اپنے روزمرہ کی زندگی میں خیال رکھنا ہے کہ کسی دل آزاری نہیں کرنی۔ غرض کہ جب بھی آپ کوئی کام کریں گے نا، آپ نے یہ سوچنا ہے کہ اگر اللہ مجھے اس وقت دیکھ رہا ہے، اگر اس کو کس طرح لگ رہا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کیا سوچیں گے میرے بارے میں، ٹھیک ہے، یہ آپ نے سوچنا ہے۔ اگر آپ ہر کام کرنے سے پہلے، ہر غلط کام کرنے سے پہلے یا صحیح کام کرنے سے بھی پہلے آپ یہ سوچیں گے نا کہ اللہ مجھے دیکھ رہا ہے، تو میں آپ کو گارنٹی کے ساتھ کہتی ہوں آپ غلط کام کی طرف جاتے جاتے رائٹ وے پر آ جائیں گے، ٹھیک ہے۔ تو آپ نے کوشش کرنی ہے بہت زیادہ، ٹھیک ہے، اپنے آپ کو صحیح جگہ پر لے کر آنا ہے، ٹھیک ہے۔ آج کے لیے اتنا ہی، امید کرتی ہوں کہ آپ سب کو اچھی طرح سے لیسن سمجھ میں آ چکا ہوگا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔